اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری تقریباً جو دور تھا شروع ہو چکا تھا، اور یہ دو بڑی امپورٹنٹ بیٹلز تھیں جو ہوئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس میں ایک میں یعنی حنین میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے، اور موتا میں آپ نہیں تھے، آپ نے اپنی آرمی بھیجی تھی، اور دونوں امپورٹنٹ بیٹلز تھے۔ تو آج ذرا ان بیٹلز کے متعلق ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا واقعات ہوئے تھے۔ پہلے ہم حنین کی بات کریں گے، اس لیے کہ یہ حنین ذرا اس کے موتا کے مقابلے میں پہلے ہوئی تھی، یعنی 8ویں سال تھا ہجرت کا، جس میں کہ بیٹل آف حنین ہوئی تھی۔ 630 آپ سمجھ لیجیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے یہ، جس میں حنین ہوئی تھی۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ کانکویسٹ آف مکہ ہو چکی تھی، جہاں کانکویسٹ آف مکہ ہو چکی تھی، اور مکے کے لوگ تمام مسلمان ہو گئے تھے، اور قریش کا مسلمان ہونا اور پورے مکے کا مسلمان ہونا کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا۔ بڑا کانفیڈنس مسلمانوں کے اندر بہت بڑھ گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو باہر کے ٹرائبس تھے وہ بھی لگاتار بہت تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت اوپر جا چکا تھا۔ اب اسی میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ طائف کے آس پاس کے 2 بڑے ٹرائبس ہیں پرانے، حوازن اور ثقیف، بنو ثقیف اور بنو حوازن۔ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ بڑے طاقتور ٹرائب سے دونوں کے دونوں، تو یہ بڑی تیاری کر رہے ہیں مدینے پہ اٹیک کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً کانکویسٹ آف مکہ کے بعد واپس ہی آ رہے تھے مدینے کی طرف، جب آپ کی نالج میں یہ چیز آئی کہ حوازن اور ثقیف کے جو ٹرائبس ہیں طائف کے، یہ حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے جو ایکسپیڈیشن ہے وہ مدینے سے روانہ کی ہو۔ اب وہ چونکہ میری نالج میں ایگزیکٹلی نہیں ہے کہ واپسی پہ کانکویسٹ آف مکہ کی واپسی پہ یہ ہوئی ایکسپیڈیشن یا مدینے سے پہنچ گئی، لیکن میرا خیال سے واپسی پہ یہ واقعہ ہوا تھا کانکویسٹ آف مکہ کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے پچھلی بیٹلز کے بارے میں بھی عرض کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دشمن کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی پالیسی بڑی ایگریسو ہوتی تھی۔ جب آپ کا کنفرم اطلاع ہو جاتی تھی کہ کوئی آپ کے اوپر اٹیک کرنے والا ہے، تو پھر آپ انیشیٹو خود لیتے تھے، جیسا کہ آپ نے خیبر میں پڑھا، جیسا کہ آپ نے اب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تبوک کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ یہ ارادہ کیا کہ اچھا میں پہلے ان ٹرائب سے نمٹ لوں، حوازن سے، ثقیف سے، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت بہت لوگ تھے، یعنی مسلمان جو تھے وہ سمجھیں کہ 12,000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے، 12,000 مسلمان، اور ان میں بہت مسلمان وہ تھے جو بالکل نئے نئے کنورٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے احد کا انجام نہیں دیکھا تھا۔ احد میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان جو تھے وہ لالچ میں آ گئے تھے، اور لالچ میں آ کے انہوں نے بوٹی کو یعنی مال غنیمت کو زیادہ پریفرنس دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نگلیکٹ کر دیا۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ نقصان۔ اب اس وقت نقصان کی بات یہ ہوئی کہ یہ لوگ جو تھے بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ آج تو پہلے مسلمان کمزور تھے، اب تو 12,000 مسلمان، اتنی بڑی آرمی عربیہ میں، اتنی بڑی آرمی نہ کبھی کسی کے پاس تھی نہ ابھی بھی ہے، اور ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ جب کانفیڈنس آیا ان کے اندر، بلکہ اوور کانفیڈنس آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پہ جو ٹرسٹ تھا، اللہ شکست دیتا ہے، اللہ فتح دیتا ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، وہ لیول کم ہو گیا، اور آپ کا اپنا جو ایروگنس کا لیول ہے وہ بڑھ گیا، اور اللہ تعالیٰ ایروگنس کو برداشت نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ الٹی سیدھی باتیں جو ہم سوچتے ہیں اور کرتے ہیں، پھر اس کا رزلٹ ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ کے اور دنیا کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں، دنیا کے پیسے پہ بھروسہ کرتے ہیں،
تو اس کی سزا ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جب پہنچے، ایک ویلی تھی، حنین ایک جگہ کا نام ہے، ویلی کا نام ہے، اور ویلی کا مطلب یہ کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں، جب یہ نیچے کے حصے میں اس کی بیس میں تھے، تو ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان دونوں ٹرائبس نے پہاڑوں کے اوپر اپنی پوزیشن سنبھال لی ہیں، اور یہ لوگ بڑے زبردست آرچرس تھے، یعنی تیر کمان کے اور تیر پھینکنے کے، آرچنگ کے یہ لوگ ماہر تھے، اور بڑے یعنی لڑنے والے ٹرائب تھے دونوں۔ تو یہ لوگ اوپر بیٹھ گئے، اور جب مسلمان اس ویلی میں بالکل نیچے بیس میں، آپ سمجھے جب پیالہ ہوتا ہے، بول ہوتا ہے پیالہ، تو پیالی کی اگر آپ بالکل بیس لے لیں وہ کیپٹل ہوتی ہے، جب یہ پہنچے تو پھر انہوں نے اپنے تیروں کی بارش کو کھول دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ تیر کوئی سادے معمولی سی تیر نہیں تھے، بلکہ وہ زہر میں ڈوبے ہوئے تیر ہوتے تھے، یعنی ان میں پوائزن ہوتا تھا، اور جیسے ہی وہ تیر جو ہے باڈی میں جاتے تھے، ظاہر ہے کہ اس زہر کا اثر جو ہے فوراً باڈی میں پھیل جاتا تھا، اور بڑی خطرناک سچویشن ہو جاتی تھی، اور اس میں فوجی مرنے شروع ہو جاتے تھے۔ اب جب یہ تیروں کی بارش، یعنی چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں اور سر کے اوپر آ کے گر رہے ہیں، تو مسلمان فوج کے لوگ مرنے شروع ہو گئے، اور اب یہ پاگلوں کی طرح سے یہ فوج جو ہے بھاگنی شروع ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اچھا تم لوگ اپنے بہت بڑی آرمی کے پر بڑا بھروسہ کر کے بیٹھے تھے نا، اب سنبھالو معاملے کو۔ اب اس بارش میں یہ لوگ چاروں طرف بھاگ رہے کہ اپنی جان بچائیں کسی طرح سے، اور نوبت یہ آ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اکیلا چھوڑ دیا۔ چند صحابہ کرام جو آپ کے بالکل خاص اور خاص تھے، وہ آپ کے چاروں طرف موجود تھے، اور وہ آپ کو روک رہے تھے، کسی روکنے یعنی آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو کسی قسم کا بھی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اس دفعہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سے بھی نہیں گھبرائے، اتنے سے بھی پریشان نہ ہوئے، اور آپ نے بہت اونچی آواز میں چلا کے لوگوں سے کہا، یعنی اپنی آرمی کے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد ہوں اللہ کا رسول، اور میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا۔ بیٹے تو وہ عبداللہ کے تھے، مگر عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، ان کا بہت بڑا نام تھا عربیہ میں، تو یہ انہوں نے اپنے دادا کے نام سے یہ کہا کہ میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا، تم میں سے اگر ایک ایک آدمی بھی بھاگ جائے گا اس بیٹل فیلڈ سے، میں اکیلا لڑوں گا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور جب آپ نے کئی دفعہ یہ بات کہی تو ایک دم سے ان کو، مسلمانوں کو اور بھاگتے ہوئے لوگوں کو بھی ہوش آئے کہ ہم یہ کیا پاگل پن کر رہے ہیں آخر، کہ ہم نے رسول تک کو چھوڑ دیا۔ اور اس درمیان میں آپ کو جو جانثار ساتھی تھے وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، اور پھر مسلمانوں نے اپنے آپ کو گیدر کیا، اور اس کے بعد پھر ایک بڑا حملہ کیا، اور بڑا حملہ ہونے کے بعد جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ جیت گئے، اور انہوں نے الٹیمیٹلی ان دونوں جو ٹرائبس ہیں ان کو شکست دی۔ تو یہ بڑے ٹرائب تھے، اور یہ بڑی زمین تھی ان کے پاس، تو بہت اس دفعہ یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کے پاس بہت بڑی دولت جو ہے مسلمانوں کے پاس آئی۔ کتنے ہزارہا تو بکریاں اور اونٹ اور مختلف قسم کے جانور تھے، اور پیسہ الگ تھا، بہت بڑا پیسہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ جو ہے وہ پہلی مرتبہ اتنا پیسہ ان کے پاس آیا۔ لیکن جو اصلی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ کبھی اپنے طاقتور ہونے پہ، کبھی اپنے زیادہ ہونے پہ، کبھی اپنی اکثریت پہ، کبھی اپنی میجورٹی پہ، کبھی اپنے طاقت کے نشے میں اتنے مست نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ یاد رکھو تم کم ہو کوئی پرواہ کی بات نہیں، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ بدر میں کتنے تھے؟ کوئی طاقت تھی بدر میں؟ اور 313 آدمی اور 1000 کو جو اتنے کانفیڈنٹ اور پیسے والے اور ہتھیار والے اور سب کے ہرایا۔ ٹرینچ میں کون سی اچھی پوزیشن تھی؟ اپنے شہر میں چھپے ہوئے تھے، کھانے کو روٹی نہیں تھی تمہارے پاس،
لیکن اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ نے جتوا دیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس میں ہوئی بیٹل آف حنین میں۔ اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ بیٹل ہوئی جس کو بیٹل آف موتا کہتے ہیں یا موتا کہتے ہیں۔ اصل میں موتا یہ جو ہے یہ علاقہ جو ہے یہ اس وقت کے جو بائزنٹائن امپائر تھی، رومن امپائر کا جو ایسٹرن پارٹ ہے وہ بائزنٹائن کہلاتا ہے، تو کرسچن امپائر کا پارٹ تھا یہ علاقہ موتا، اور پروونس تھا وہاں کا۔ اور وہاں پہ واقعہ یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بائزنٹائن امپائر کے کنگ کے پاس ایک ڈیلیگیشن بھیجا اسلام کو انوائٹ کرنے کے لیے۔ جب یہ ڈیلیگیشن کے جو ایمبیسڈر تھے تو ان کا نام تھا حارث بن عمیر۔ تو حارث بن عمیر جب واپس آ رہے تھے وہاں سے اپنا کام کر کے میسیج وغیرہ دے کے، تو وہ اس علاقے میں پہنچے جو موتا کا علاقہ تھا، اور یہاں کا جو گورنر تھا وہ کرسچن تھا، اور ظاہر ہے کہ وہاں کا وہ تھا بائزنٹائن امپائر کا گورنر تھا وہ۔ تو یہ جو گورنر تھا اس کا بائزنٹائن امپائر کا شرجیل نام تھا اس کا، تو اس نے یہ کیا کہ اس ایمبیسڈر کو یعنی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے صحابی، ان کو شہید کر دیا، قتل کروا دیا۔ دیکھیے اس وقت کے دور میں بھی کسی ایمبیسڈر کو قتل کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جرم ہی سمجھا جاتا تھا، اور یہ بالکل جیسے ایران کے بادشاہ تھا، اس کو رسول اللہ نے جب پیغام دیا تو اس کو بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ اگر تم ایمبیسڈر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ ان صحابی سے جنہوں نے پیغام دیا تھا اس نے کہا، ایران کے بادشاہ نے، خسرو نے۔ تو ایمبیسڈر کو قتل کرنا ایک بہت بری بات ہوتی تھی، اور جب یہ شہید ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر ہے کہ اس کی اطلاع مل گئی تھی، تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کی وقت ایک آدمی تیار کرنے کا حکم دیا، اور 3000 آدمی جو ہیں اس میں صحابہ وہ اس میں آرمی میں شامل ہوئے، اور یہ لوگ جو ہیں اس علاقے میں یعنی موتا میں چلے گئے۔ اور اس کے جو یعنی کمانڈر تھے وہ زید بن حارث تھے۔ آپ کو یاد ہوگا زید بن حارث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے، اور رسول اللہ کی بہت محبت تھی رسول اللہ کو ان سے۔ زید بن حارث وہ اس کے چیف تھے، اور جب یہ لوگ پہنچے اس علاقے میں تو ایک بہت بڑی، اچھا بائی دی وے آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر اور بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ ان میں حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب، ایک اور بڑے صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ، وہ بھی شامل تھے۔ تو یہ شرجیل جو ہے یہ ایک بہت بڑی آرمی لے کے، کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کی آرمی لے کے ان کے سامنے آ گیا، اور پھر ان کو بھی زید کو بھی ایڈوائز کیا گیا کہ بائی دی وے اس میں خالد بن ولید بھی شامل تھے اس آرمی میں، تو ایڈوائز کیا گیا کہ آپ بہتر بات ہے کہ نہ لڑیں، واپس چلیں، اس لیے کہ یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی میچنگ ہے ہی نہیں، کہاں 3000 کہاں 1 لاکھ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جس مشن پہ آئے ہیں ہمیں تو اس مشن کو چاہے مرے ہیں جی ہیں، ہمیں تو کرنا ہی ہے۔ اور اس طرح سے پھر یہ بیٹل شروع ہوئی، اور اس میں بڑی بہادری کے ساتھ یہ تمام لوگ لڑے، لیکن ایک ایک کر کے زید بن حارث شہید ہوئے، پھر جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، اور پھر بڑی مشکل سے خالد بن ولید جو تھے انہوں نے مینیج کر کے جو ریمیننگ آرمی جو بھی بچی تھی اس کو بڑی مشکل سے، کیونکہ خالد بن ولید اسٹریٹجی کے ماسٹر تھے، تو انہوں نے پھر اس کو کر کے اور پھر اس بچی کچی آرمی کو بچایا، اور یہ لوگ واپس گئے، اور پھر وہ بات کی کہانی اس کے بعد کیا ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، سنائی سکتی ہوں، تھینک یو۔